بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج ہم سبق پڑھ رہے ہیں قصص النبیین کا 5واں سبق ہے یہ۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس سبق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان اور بیان پر ہمیں کچھ قدرت حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو اختصار کے ساتھ ہم جان پائیں۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ تو 5واں سبق ہے۔ پیچھے بات گزری تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور یہ قوم جب واپس آئی تو انہوں نے پھر آپس میں چہ گوئیاں کی کہ یہ کس نے کیا ہے۔ تو یہ ہے من فعل ھذا، من کس نے، فعل کیا، ھذا یہ، من فعل ھذا کس نے کیا ہے یہ، یعنی بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ ورجع الناس ودخلوا فی بیت الاصنام، ورجع ہم اردو میں بولتے ہیں رجوع کرنا، رجوع کرنا مطلب اپنی بات کو واپس لے لینا۔ تو رجوع کا معنی ویسے واپس آنا، لوٹنا ہوتا ہے۔ رجع الناس، الناس پیچھے گزرا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے لوگ۔ ورجع الناس اور لوٹ آئے لوگ، یعنی جس عید کا تذکرہ تھا میلے کا اس سے واپس آئے۔ ورجع الناس اور لوگ واپس لوٹ آئے۔ ودخلوا فی بیت الاصنام اور داخل ہوئے، دخلوا لوگ داخل ہوئے، فی بیت الاصنام بت خانے میں، بتوں کے گھر میں۔ وَأَرَادَ النَّاسُ أَن يَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، ارادہ ارادے سے ہے، ارادہ کرنا۔ اراد الناس ارادہ کیا، الناس لوگوں نے، ان یسجدوا کس چیز کا ارادہ کیا، ان یسجدوا یہ کہ وہ سجدہ کریں۔ یہ ان کا لفظ ہے، ان یہ فعل کے اوپر جب داخل ہوتا ہے، یہ یسجدو فعل ہے نا، یسجدو، تو اصل میں یسجدو نہ تھا جیسے پیچھے گزرا ہے، تو نون ان کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو یہ ان کا لفظ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مصدر آپ حضرات کو شاید پہچان ہو، جیسے کرنا، بولنا، پینا، کھانا، یہ مصدر کہلاتے ہیں۔ اور اس نے پیا، اس نے کھایا، وہ پیتا ہے، وہ کھاتا ہے، یہ فعل ہوتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے مصدر کا معنی بھی ہو جائے گا، اراد الناس ان یسجدوا ارادہ کیا لوگوں نے سجدہ کرنے کا، یا پھر یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان یسجدوا یہ کہ وہ سجدہ کریں، للاصنام بتوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے تہوار کا دن تھا تو اس وقت تو انہوں نے عبادت میں اور زیادہ آگے آنا تھا۔ تو لأنہ یوم عید، اس لیے کہ ان کی عید کا دن تھا۔ اراد الناس ان یسجدوا ارادہ کیا لوگوں نے سجدہ کرنے کا بتوں کو، اس لیے کہ یہ عید کا دن تھا۔ ولکن تعجب الناس ودہشوا، ولکن یہ لیکن کا معنی کے لیے آتا ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن۔ ارادہ کیا انہوں نے سجدہ کرنے کا، لیکن تعجب الناس تعجب میں پڑ گئے لوگ تعجب میں آ گئے، ودہشوا ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اس لیے کہ بت ٹوٹے پڑے تھے۔ ودہشوا خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ وتأسف الناس وغضبوا، تأسف اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں، تأسف کرنا، افسوس کرنا۔ تأسف الناس لوگوں نے بڑا افسوس کیا، وغضبوا اور غصے میں بھی آ گئے۔ قالوا کہنے لگے، قالوا سب نے کہا، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ جو بین القوسین عبارت آتی ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے، تو اس کو خاص کر کے وہ
کو اس کے درمیان میں لکھ دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل، یہ عنوان گزرا ہے پیچھے، من فعل ھذا، کس نے کیا یہ؟ تو من فعل ھذا، کس نے کیا یہ؟ بآلہتنا، آلہہ الہ کی جمع ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، تو الہ کا معنی ہوتا ہے ایسی ذات جو بندوں کی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنے والی ہو، تو آلہتنا یہ الہ کی جمع ہے، بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا یہ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ قالوا، تو پھر خود ہی ایک دوسرے کو کہنے لگے، سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن، فتح عربی زبان میں نوجوان کو، لڑکے کو کہا جاتا ہے، تو سمعنا فتن ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کے متعلق، یذکرہم جو ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، جو ان کی باتیں کرتا رہتا ہے، یعنی بتوں کی، ہمارے اصنام کی، یذکرہم ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم، یعنی سنا ہے ہم نے ایسے نوجوان کے متعلق جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم نام ہے اس کا۔ قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اانت، یہ انت لفظ اصل میں انت ہوتا ہے، حمزہ شروع میں استفہام کے لیے آتا ہے، استفہام کا معنی ہوتا ہے کسی سے پوچھنا، سوال کرنا، یہ کس نے کیا ہے، کون گیا ہے، تو یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، انت۔ قالو کہنے لگے وہ، انت کیا تو نے، فعلتا کیا ہے یہ، انت فعلت ھذا کیا تو نے یہ کیا ہے، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، اے ابراہیم۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بل، یہ ہم اردو میں بلکہ کا لفظ جو بولتے ہیں، عربی میں اس کے لیے بل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قال بل فعلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فعلہ کبیرہم، فعلہ کیا ہے ان کے ساتھ، کبیرہم ان کے سب سے بڑے نے، ان کے بڑے نے ان کے ساتھ کیا ہے، ھذا یہ، فاسألوہم ان سے پوچھ لو، فاسألو سوال کر لو، ہم ان سے، فاسألوہم پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں، یہ بول سکتے ہیں، نطق بولنا، نطق بولنے کو کہتے ہیں، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھ لو ان سے۔ وَكَانَ النَّاسُ يَعْرِفُونَ أَنَّ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ، کان الناس، یہ پیچھے بھی گزرا تھا، فعل کے ساتھ جب یہ کان کا لفظ آتا ہے تو استمرار کا معنی پیدا کرتا ہے۔ کان الناس یعرفون، لوگ تو پہچانتے تھے، لوگ پہچانتے تھے اس بات کو کہ ان الاصنام حجارۃ، کہ بے شک بت پتھر ہیں۔ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ وَلَا تَنطِقُ، وَكَانُوا يَعْرِفُونَ اور پہچانتے تھے اس بات کو بھی، کہ اس بات کو کہ ان الحجارۃ کہ بے شک پتھر، لا تسمع نہ سن سکتا ہے، ولا تنطق نہ بول سکتا ہے۔ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ أَيْضًا حَجَرٌ، باقی بتوں کی بات تو رہی ایک طرف، کانو یعرفون وہ یہ بھی سمجھتے تھے، وکانو یعرفون اور سمجھتے تھے، ان الصنم الاکبر کہ بے شک بڑا بت بھی، ایزن بھی کے معنی کے لیے آتا ہے، ان الصنم الاکبر ایزن کہ بے شک بڑا بت بھی، حجر پتھر ہے، یعنی بڑا بت بھی تو پتھر ہی ہے، وان الصنم الاکبر لا يقدر ان يمشي ويتحرك اور بے شک بڑا بت، لا يقدر نہیں قدرت رکھتا، ان يمشي یہ پیچھے میں نے بتایا تھا یہاں پر ان يسجدوا پر کہ ان یہ مصدر کے معنی پیدا کر دیتا ہے، یمشی چلنا، مشی، مشی اردو میں بھی بعض دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں، مشی چلنا، پیروں کے ساتھ چلنے کو مشی کہا جاتا ہے،
ان یمشیا نہیں قدرت رکھتا یہ کہ وہ چلے ویتحرک اور حرکت کرے. ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بے شک بڑا بت نہیں قدرت رکھتا چلنے کی اور حرکت کرنے کی. یہ ان کی وجہ سے ترجمہ مصدر والا ہو جائے گا، چلنا اور حرکت کرنا. چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، اور حرکت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور یوں بھی کر سکتے ہیں ترجمہ لا یقدر، قدرت نہیں رکھتا یہ کہ وہ چلے اور حرکت کرے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، اور اس بات کو بھی سمجھتے تھے وہ. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ وَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بے شک بڑا بت نہیں قدرت رکھتا، نہیں طاقت رکھتا بتوں کو توڑنے کی، یا نہیں قدرت رکھتا یہ کہ وہ بتوں کو توڑے. فقالوا لابراہیم، چنانچہ کہا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، انت تعلم، انت تو بھی، تعلم پہچانتا ہے، جانتا ہے، علم رکھتا ہے، ان الاصنام لا تنطق کہ بے شک بت بول نہیں سکتے. فقالوا لابراہیم، چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو بھی جانتا ہے کہ ان الاصنام لا تنطق کہ بے شک بت بول نہیں سکتے. جی. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ کیسے عبادت کرتے ہو. کیفا، یہ کیفا کا لفظ استفہام کے لیے آتا ہے. جیسے ہم عربی میں آپ نے سنا ہو شاید یوں بولا جاتا ہے کیف حالک، آپ کا کیسا حال ہے. تو کیفا کا لفظ کیفیت پوچھتا ہے آ کے. کیف تعبدون تو کیسے عبادت کرتے رہتے ہو تم، ان الاصنام بتوں کی. فکیف تعبدون الاصنام کیسے بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو تم کس کی، الاصنام بتوں کی. وَإِنَّهَا حالانکہ یہ بت لا تضر ولا تنفع نہ ضرر پہنچاتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں. وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ وَإِنَّهَا لَا تَنطِقُ وَلَا تَسْمَعُ اور کیسے تم سوال کرتے ہو بتوں سے، کیسے تم مراد مانگتے ہو بتوں سے. وَإِنَّهَا لَا تَنطِقُ وَلَا تَسْمَعُ حالانکہ یہ بول بھی نہیں سکتے، وَلَا تَسْمَعُ سن بھی نہیں سکتے. لا تنطق نہ بولتے ہیں اور نہ سنتے ہیں. الا تفہمون شیئا، الا یہ حمزہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا استفہام کا ہے، پوچھنے کے لیے آتا ہے. الا تفہمون کیا، الا کیا، لا تفہمون نہیں سمجھتے تم، شیئا کچھ بھی، کسی بات کو بھی. الا تفہمون شیئا کیا نہیں سمجھتے تم کسی بات کو. افلا تعقلون کیا نہیں عقل سمجھ رکھتے تم. وسکت الناس وخجلوا، سکت الناس سکوت سے ہے سکتا، لوگ خاموش ہو گئے. خجلوا شرمندہ ہو گئے. ہم اردو میں بھی بولتے ہیں خجل، خجل ہونا. یہ خجل اور چیز ہے، شرمندگی کے معنی میں لفظ بولا جاتا ہے یہ. تو خجلوا شرمندہ ہو گئے. سکت الناس وخجلوا لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے. ظاہر بات ہے کہ بات کا جواب نہیں تھا تو پھر شرمندگی ان کو اٹھانی پڑی. اب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا یہ چھٹے عنوان میں بیان کیا. نارن باردتن ٹھنڈی آگ. آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوتی، لیکن عنوان سے سمجھ آپ کو آ رہا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ آگ جس کو انہوں نے جلایا تھا وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی. اسی عنوان کو پھر آگے بیان کر رہے ہیں. اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل. اجتمع الناس، اجتماع ہم بولتے ہیں اردو میں، تو یہ لفظ اجتماع اسی سے ہی ہے. اجتماع الناس لوگ مجتمع ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے. وقالوا اور کہنے لگے، ماذا نفعل، ماذا کیا، نفعل کریں ہم، ماذا نفعل ہم کیا کریں اب.
ان ابراہیم کسر الاسنام و احان الالہۃ، اس لیے کہ شرمندگی کی بات ہے کہ بے شک ابراہیم نے بتوں کو بھی توڑ دیا، و احان الالہہ، اور ہمارے الہوں کی، ہمارے معبودوں کی احانت کی اس نے۔ احانت اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، ویسے احانت کا معنی ہوتا ہے تذلیل کرنا، بے عزتی کرنا۔ احان الالہۃ، بتوں کی تذلیل کی اس نے، توہین کی اس نے۔ ان ابراہیم کسر الاسنام، بے شک ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے اور ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے اس نے، احانت کی ہے، بے عزتی کی ہے، بے توقیری کی ہے۔ وسأل الناس، لوگوں نے پوچھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ سأل الناس، لوگ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ما عقاب ابراہیم، ما بھی استفہام کے لیے آتا ہے، ما عقاب ابراہیم، یہ جو الفاظ استفہام کے لیے آتے ہیں، یہ جب لائیو سیشن ہوگا تو اس میں تمرینات میں یہ بات آئے گی کون سے لفظ ہیں جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، حروف۔ تو ما عقاب ابراہیم، عقاب عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ سزا کے معنی میں۔ ما عقاب ابراہیم، کیا ہے ابراہیم کی سزا، ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ ما جزاء ابراہیم، ابراہیم کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، چونکہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے تو کیا بدلہ دیں ان کو۔ کان الجواب، تو تھا جواب، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو اس کو، حرقو، جلا دو اس کو، ہو ابراہیم علیہ السلام کو، وانصروا، اور نصرت کرو، مدد کرو، آلہتکم، اپنے معبودوں کی، یعنی اپنے معبودوں کو بچاؤ، ابراہیم کو جلاؤ۔ حرقوہ، جلا دو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی نصرت کرو، مدد کرو ان کی۔ وہکذا کان، اور اسی طرح ہی ہوا، ہکذا اسی طرح، کان ہوا، اوقدوا نارن، اوقدوا روشن کیا انہوں نے، نارن آگ کو، یا جلایا انہوں نے آگ کو، والقوا فیہا ابراہیم، اور القوا فیہا ابراہیم، پھینک دیا، القوا انہوں نے پھینک دیا یا ڈال دیا انہوں نے، فیہا اس آگ میں، ابراہیم کو، اوقدوا نارن روشن کیا انہوں نے، جلایا انہوں نے آگ کو، والقوا فیہا ابراہیم، اور ڈال دیا اس میں ابراہیم کو۔ ولکن اللہ نصر ابراہیم وقال للنار یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اور لیکن اللہ نے نصر، نصرت کی، مدد کی ابراہیم کی۔ وقال للنار، اور اللہ نے فرمایا آگ کو، آگ کو فرمانے، آگ کو کہنے کا مطلب آگ کو حکم دیا، اپنا امر جاری کیا۔ کیا کہا اللہ نے آگ کو، یا نارو، اے آگ، یا نارو، جیسے ہم کہتے ہیں یا زیدو، اے زید، یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو یہ یا نارو آگ کو خطاب کر رہے ہیں اللہ۔ اے آگ، کونی، ہو جا تو، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ یا نارو، اے آگ، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، نہ ٹھنڈی نہ گرم، سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وہکذا کان، اور اسی طرح ہوا، کانت النار بردن وسلاما علی ابراہیم، ہو گئی آگ، کانت ہو گئی، النار آگ، بردن ٹھنڈی، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ ورأى الناس ان النار لا تضر ابراہیم، رآ، اور دیکھا، الناس، لوگوں نے، اور لوگوں نے دیکھا، کس چیز کو دیکھا، ان النار، کہ بے شک آگ، لا تضر ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا رہی۔ ورأى الناس ان ابراہیم مسرور، اور دیکھا لوگوں نے، ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، مسرور، خوش ہیں۔ مسرور کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ابراہیم مسرور ہیں، خوش ہیں۔ وان ابراہیم سالم، اور لوگوں نے دیکھا کس چیز کو، ان ابراہیم مسرور وان ابراہیم سالم، اور دیکھا کہ بے شک ابراہیم صحیح سلامت ہیں، سالم ہیں۔
وَدَهِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوا، لوگ خوف زدہ ہو گئے. دہیشو پیچھے بھی گزرا تھا. دہیش الناس، لوگ خوف زدہ ہو گئے. وَتَحَيَّرُوا، اور حیران رہ گئے. یعنی حیرانگی اس بات پر ہوئی کہ یہ کیسی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کیا کیسے پیش آ رہی ہے. مر ربی، ساتواں عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے متعلق. چونکہ یہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام جب ابھی تک نبی نہیں بنائے گئے تھے، تو اس وقت وہی سے پہلے وہ خود ہی اپنی فطری طور پر وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا الہ کون ہے، خدا کون ہے، کائنات کی ہستی ایسی کون سی ہے کہ جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے. تو مر ربی، من کون ہے؟ ربی میرا پروردگار، میرا رب، میرا پالنے والا. رب کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو بندے کی ہر طرح کی چیزوں کا خیال رکھے، پرورش کے لحاظ سے پرورش کرے. تو والدین کو بھی رب کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے. والدین کے متعلق دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان پر رحم کر جیسے ربیانی صغیرہ، انہوں نے جیسے میری پرورش کی بچپن میں. تو مر ربی، میرا رب کون ہے، یعنی میری ضروریات کا خیال رکھنے والا کون ہے، میرا پالن ہار کون ہے. وذات لیلۃ رأى ابراہیم کوکبا، ذات لیلۃ، ایک رات، رآ ابراہیم کوکبا، دیکھا ابراہیم نے ستارے کو، کوکب ستارہ. فقال، چنانچہ انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ دل میں سوچ لیا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. ولما غاب الکوکب، ولما، اور جب، غاب غائب ہو گیا ستارہ، ظاہر ستارہ باقی تو نہیں رہنا تھا، سورج کے وقت نکلنے کے وقت وہ غائب ہو گیا. ولما غاب الکوکب، اور جب غائب ہو گیا ستارہ، قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لا، نہیں نہیں نہیں، ھذا لیس بربی، یہ نہیں ہے میرا پروردگار. ورأى ابراہیم القمر، اور دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو. فقال، چنانچہ کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. چونکہ ستارہ کم چمک رہا تھا، چاند اس سے زیادہ چمک رہا تھا، تو کہا یہ تو چھوٹا تھا، چلو یہ نہیں ہوگا، چاند ہے یہ بڑا ہے، چمکنے والا ہے، تو یہ پروردگار ہوگا. ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. ولما غاب القمر، لیکن اگلے وقت میں جب غائب ہو گیا قمر، چاند جب غائب ہو گیا، قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا، نہیں نہیں، ھذا لیس بربی، یہ نہیں ہے میرا پروردگار، یہ نہیں ہے میرا پروردگار. وطلعت الشمس، اور سورج طلوع ہو گیا، یعنی چاند جب غائب ہوا تو طلعت الشمس، اگلے وقت میں اس سے بھی بڑی چمکنے والی چیز دیکھی. طلعت الشمس، طلوع ہو گیا سورج. فقال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ربی ھذا اکبر. ظاہر ہے انسان سب سے زیادہ، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا پروردگار ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. ولما غابت الشمس فی اللیل، اور جب غائب ہو گیا سورج رات کے وقت، فی اللیل، رات کے وقت. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا، نہیں نہیں، ھذا لیس بربی، یہ نہیں ہے میرا پروردگار. ان اللہ حی لا یموت، اب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اس ذات کا تصور آیا کہ ذات تو وہی ہو سکتی ہے رب جو فنا نہیں ہونے والی. تو ان کے دل نے یہ گواہی دی ان اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ حی، زندہ ہے، لا یموت، وہ کبھی مر نہیں سکتا. ان اللہ باق لا یغیب، بے شک اللہ باقی رہنے والی ذات ہوتی ہے، لا یغیب، وہ غائب نہیں ہو سکتی. ان اللہ قوی لا یغلبہ شیء، بے شک اللہ تو قوی ہے، طاقت والا ہے. لا یغلبہ شیء، نہیں غالب آ سکتی اس پر شیء، کوئی بھی چیز. تو سورج پر تو رات غالب آ گئی، اندھیرا آ گیا،
اور ستارے اور چاند پر سورج غالب آ گیا. لیکن اللہ تو قوی ہے، لا یغلبہ شیء، کوئی بھی چیز نہیں غالب آ سکتی اس پر. والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح، اور ستارہ تو ضعیف ہے، غالب آ جاتی ہے اس پر صبح. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور چاند ضعیف ہے، غالب آ جاتا ہے اس پر سورج. والکوکب ضعیف یغلبہ الصبح، ستارہ ضعیف ہے، صبح اس پر غالب آ جاتی ہے. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور چاند ضعیف ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے. اور اللہ ایسی ذات ہونی چاہیے جو ان صفات کے ساتھ ہو، جو حی ہو، باقی ہو، قوی ہو، جو لا یموت ہو، لا یغیب ہو. والشمس ضعیفۃ یغلبها اللیل ویغلبها الغیم، اور سورج ضعیف ہے، یغلبها اللیل، غالب آ جاتی ہے اس پر رات. ویغلبها الغیم، غیم بادل کو کہتے ہیں، اس پر بادل غالب آ جاتے ہیں. یعنی بادل جب چھا جاتے ہیں تو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے. تو سورج ضعیف ہے، یغلبها اللیل، غالب آ جاتی ہے اس پر رات. ویغلبها الغیم، اور غالب آ جاتا ہے اس پر بادل. ولا ینصرنی الکوکب لأنہ ضعیف، اور نہیں میری مدد کر سکتا، نہیں مدد کر سکتا میری کون؟ الکوکب، ستارہ. لأنہ ضعیف، اس لیے کہ وہ تو کمزور ہے. مدد تو وہ کرے جو خود طاقتور ہو. تو کوکب، ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا. لأنہ ضعیف، اس لیے کہ وہ تو کمزور ہے. ولا ینصرنی القمر لأنہ ضعیف، اور نہیں مدد کر سکتا میری چاند، اس لیے کہ وہ بھی ضعیف ہے. مدد کرنے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے. ولا تنصرنی الشمس، اور نہیں نصرت کر سکتا میری، نہیں مدد کر سکتا میری سورج. لأنہا ضعیفۃ، اس لیے کہ وہ سورج ضعیف ہے. وینصرنی اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ نتیجہ نکالا. وینصرنی اللہ، اور مدد کرے گا میری اللہ. تو جب اللہ مدد کرے گا تو وہ ایسی ذات ہے کہ جو زندہ رہنے والی ہے، جو جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، جو باقی ہے، فنا نہیں ہو سکتی. تو ایسی ذات میری مدد کر سکتی ہے. تو پھر مدد کون کرے گا؟ وینصرنی اللہ، مدد کرے گا میری اللہ. کیوں؟ لأن اللہ حی لا یموت، اس لیے کہ بے شک اللہ زندہ ہے، کبھی مر نہیں سکتا، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی. وباق لا یغیب، اور باقی رہنے والا ہے، کبھی غائب نہیں ہو سکتا وہ. وقوی لا یغلبہ شیء، اور اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے. لا یغلبہ شیء، نہیں غالب آ سکتی اس پر کوئی بھی چیز. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ عنوان یہ پختہ ہو گیا، جب یہ بات یہ رچ گئی، تو اس لحاظ سے اگلا عنوان پھر قائم کیا، ربی اللہ، ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے. یہ 8واں عنوان قائم کیا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ، اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان اللہ ربہ، کہ بے شک اللہ ہی ربہ، ان کا رب ہے. یہ ہو کا لفظ، اس کو ضمیر کہتے ہیں، یہ اشارے کے لیے آتی ہے. جیسے ہم کسی کا نام لے کر ایک دفعہ کسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ اس نے یوں کیا ہے، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا. تو اس نے، انہوں نے، یہ جو ہم بولتے ہیں یہ اردو میں یہ بھی ضمیریں ہی ہوتی ہیں. ضمیر کا مطلب یہ ایک نشانی ہوتی ہے جو اشارہ کرتی ہے. ربہ، بے شک اللہ ہی ان کا رب ہے، ابراہیم کا رب ہے. وعرف ابراہیم، اور پہچان لیا ابراہیم نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ ہی ربہ، ان کا یعنی ابراہیم کا رب ہے.
لِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اس لیے کہ بے شک اللہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ حی ایسی ذات کو کہا جا سکتا ہے کہ جس میں زندگی کی صفت ہمیشہ رہنے والی ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ بَاقٍ لَا يَغِيبُ، اور بے شک اللہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہو سکتا۔ غائب ہونے کا مطلب فنا نہیں ہو سکتا وہ کبھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، اور بے شک اللہ قوی ہے، طاقت والا ہے، لا یغلبہ شیء، کوئی بھی چیز غلبہ نہیں پا سکتی اس پر، لا یغلبہ نہیں غلبہ پا سکتی، نہیں غالب آ سکتی اس پر، شیء کوئی بھی چیز۔ تو قوی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا کہ جس پر کوئی بھی غالب نہ آ سکے، اور وہ ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب، اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان اللہ رب الکوكب، کہ بے شک اللہ ہی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اور بے شک اللہ ہی چاند کا رب ہے۔ عرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب وعرف ابراہیم ان اللہ رب القمر، اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ ہی ستارے کا رب ہے، اور پہچان لیا ابراہیم نے کہ بے شک اللہ ہی چاند کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الشَّمْسِ، اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ ہی سورج کا پروردگار ہے، سورج کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور پہچان لیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ ہی رب العالمین، سب جہانوں کا رب ہے، سب عالموں کا رب ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، پہچاننے والا، جاننے والا، ایک ہے عالم، جہان کو کہتے ہیں عالم۔ تو عالمین کئی سارے جہان، جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ جہان کئی سارے ہیں، انسانوں کا جہان ایک ہے، فرشتوں کا جہان ہے، جنوں کا جہان ہے، پرندوں کا، ہر ایک چیز کا، ہر ایک مخلوق کا اپنا اپنا ایک جہان بسا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح آسمان ہیں، زمینیں ہیں، یہ سب جہان ہیں۔ تو یہ جمع کا لفظ ہے، رب العالمین، سب عالموں کا، سب جہانوں کا رب ہے۔ وَحَدَ اللَّهُ ابراہیم، اور ہدایت دی، رہنمائی کی اللہ نے ابراہیم کی۔ ہدایت معنی راستہ دکھانا، حد اللہ، اللہ نے ہدایت دی، مطلب اللہ نے رہنمائی کی ابراہیم علیہ السلام کی۔ یعنی یہ سب چیزوں سے جب توجہ ہٹ رہی ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ یہ سب چیزیں الہ نہیں ہیں، یہ سب چیزیں معبود نہیں ہیں، بلکہ میری ذات معبود ہے۔ تو حد اللہ ابراہیم، رہنمائی کی، حد اللہ، رہنمائی کی اللہ نے ابراہیم کی۔ وجعلہ نبیا وخلیلا، اور بنا لیا ان کو، ابراہیم کو اللہ نے کیا بنا لیا؟ نبی بنایا، وخلیلا، اور خلیل اپنا دوست بنا لیا۔ وامر اللہ ابراہیم، اور حکم کیا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، ان یدعو قومہ ویمنعہم من عبادت الاصنام، کہ وہ بلائیں، دعوت دیں، بلانا، دعوت دینا، یہ دعوت بلانے کے معنی میں ہوتا ہے، داعی بلانے والے کو کہتے ہیں۔ ان یدعو قومہ، کہ وہ دعوت دیں، پکاریں، بلائیں اپنی قوم کو، وَيَمْنَعَهُمْ، اور دعوت اس بات کی دیں کہ اس میں بتوں کی بندگی سے ان کو روکیں، وَيَمْنَعَهُمْ، اور روکیں ان کو، من عبادت الاصنام، بتوں کی عبادت کرنے سے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم، اور حکم دیا اللہ نے ابراہیم کو، ان یدعو قومہ، کہ وہ دعوت دیں اپنی قوم کو، وَيَمْنَعَهُمْ من عبادت الاصنام، اور روک دیں ان کو بتوں کی بندگی کرنے سے۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے مشکل الفاظ کو، اور پھر مشکل الفاظ کی نشاندہی یہ آپ خود کریں گے
اور ان کے معنی آپ پھر اچھے طریقے سے تلاش کریں گے۔ پچھلی دفعہ ساتھ ان کے معنی لکھے تھے، معنی لکھے نہیں جائیں گے، آپ ان کو خود غور کریں گے۔ مثلا یہ لفظ ہے دہیشو، دہیشو، اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہے لیکن تعجب میں پڑ گئے لوگ اور خوفزدہ ہو گئے۔ تأسفا، افسوس کیا انہوں نے۔ فتن، یہ لفظ فتح، نوجوان۔ اسی طرح یہ الفاظ تقریباً پیچھے گزرے ہوئے ہیں، آسان الفاظ ہیں۔ وخجلوا، لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ اہان الآلہۃ، توہین کی بتوں کی۔ حرقوہ، جلا دو، حرقو، جلا دو، ہو، ان کو یعنی ابراہیم کو۔ اوقدو، روشن کرو، جلاؤ آگ کو۔ القو، اور ڈال دو۔ آگے الفاظ آسان ہیں۔ یہ بھی لفظ پیچھے گزرا ہوا ہے۔ دہیشہ، دہیشو سب تھا پیچھے۔ دہیشہ، لوگ متعجب حیرت میں پڑ گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ تحیروا، خوفزدہ ہو گئے لوگ اور حیرت میں پڑ گئے۔ آگے تقریباً الفاظ سارے آسان ہیں۔ اس میں بھی گزرے ہوئے الفاظ ہیں، سارے آسان الفاظ۔ یمنعہم، منع کرنا، روکنا، یہ لفظ پیچھے گزرا ہوا ہے۔ ان یدعوا قومہ، دعوت دیں، بلائیں اپنی قوم کو۔ ویمنعہم من عبادۃ الاصنام، اور روکیں ان کو بتوں کی بندگی سے۔ باقی جو الفاظ سمجھ نہیں آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم سامنے بیٹھ کے پھر اس کی بات کر لیں گے۔ اللہ رب العزت صحیح طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔